ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے الٹا گیا تھا۔ خالد ایچ لودھی صاحب سے ان کی یادداشتیں پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ کیا کرتے تھے۔ جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، اب یقین جانیے کہ جیل کے باہر پیپل پارٹی کے سرکردہ لیڈروں نے شادیاں کی، نکاح کیے، اور ان کے لیے کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلائی انہوں نے۔ یہ بہت افسوس رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جولائی 2024 ہمارے ساتھ ہیں لندن سے خالد ایچ لودھی صاحب۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے الٹا گیا تھا۔ خالد ایچ لودھی صاحب سے ان کی یادداشتیں پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ کیا کرتے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوا۔ جناب خالد ایچ لودھی صاحب۔ السلام علیکم عوان صاحب۔ عوان صاحب، یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا تو میں کراچی میں ہوتا تھا ان دنوں میں۔ تو ان دنوں میں میرا وہ دور جو چل رہا تھا اسٹوڈنٹ لائف کا تھا۔ ایس این کالج میں میں نے گریجویشن کیا، پھر یونیورسٹی میں کیا، جرنلزم کیا جا کے وہاں پہ۔ تو وہ اس دوران ہم پی ایس ایف کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اچھا جی۔ وہ سارا، ہاں جی، اس دور میں تو، لیکن چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے تھا تو فیصل آباد سے مختار رانا ایم این اے ہوا کرتے تھے۔ ہاں جی۔ وہ چونکہ پارٹی چھوڑ چکے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا، لیکن میری زیادہ تر افیلیشن تھی مراج محمد خان سے، ڈاکٹر مبشر صاحب سے، اور کچھ عرصہ میں نے جے رحیم صاحب کے ساتھ بھی کام کیا کراچی میں۔ اچھا، آپ تو ماشاءاللہ سے آپ تو جیالے نکلے لودھی صاحب۔ جی ہاں۔ اچھا جی۔ تو جب یہ بھٹو صاحب کو انہوں نے تختہ الٹ دیا، اس کے بعد بھی میری 2 ملاقاتیں 70 کلکٹر میں بھٹو صاحب سے ہوئی تھیں۔ اچھا، جس میں ممتاز علی بھٹو بھی شامل تھے، حفیظ پیرزادہ بھی تھے، اور کمال اظفر بھی تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کے والد بھی تھے وہاں پہ۔ تو بھٹو صاحب کو جب ایرسٹ کر کے یہ لے گئے مری، تو اس کے بعد ایک بار میری فون پہ بھی ان سے بات ہوئی۔ اچھا جی۔ تو انہوں نے بڑی پرامید تھے کہ یہ مجھے چھوڑ دیں گے اور یہ کیس چلا نہیں سکیں گے جو کچھ میرے خلاف کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے 70 کلپس کی تلاشی بھی لی کہ ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے، اس وقت بھی میں کراچی میں تھا، تو اس دوران میری ملاقاتیں ہوتی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے جی۔ تو وہ بھی پرامید تھی کہ یہ ان کو چھوڑ دیں گے، سیاسی کیس ہیں۔ لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ۔ بھٹو صاحب کی غلطیاں بھی تھیں، لیکن ان میں خوبیاں بھی بہت ساری تھیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ بہت ساری خوبیوں کو مالک بھی تھے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ بتاؤں کہ جب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دی ہے، تو وہ دور وہ تھا کہ جب میں نے اسلام آباد میں لیبین ایمبیسی میں جاب کی تھی۔ اچھا۔ اس دوران میں لیبین ایمبیسی میں ملازم تھا، اور میرے پاس ان کا ویزا سیکشن اور پریس سیکشن ہوا کرتا تھا، اور مالگرا روڈ پہ ہماری ایمبیسی ہوتی تھی۔ ہاں جی۔ اور اتفاق سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میں ایمبیسی میں کام کر رہا تھا تو عبدالسلام جالود قذافی کے وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان تشریف لائے اور جنرل ضیاء الحق سے ملے کہ بھٹو صاحب کو معافی دے دیں اور ان کو ہم لیبیا لے جاتے ہیں۔ اچھا جی۔ اور یہ میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ عبدالسلام جالود نے آ کے یہ بتایا ایمبیسی میں ہمارے ایمبیسڈر کو، ایمبیسڈر ان دنوں میں تھے ڈاکٹر میں نام ان کا بھول رہا ہوں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، الفاتح یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں ٹریپولی میں۔ اچھا جی۔ تو ان کو بتایا آ کے کہ ضیاء الحق نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پبلک اوپینین جب بحال ہو جائے گا تو میں بھٹو صاحب کو ریلیز کر دوں۔ اچھا، پبلک اوپینین کا کیا مطلب بحال ہونے کا تھا ان کا؟ پبلک اوپینین کا یہ تھا کہ اپوزیشن میں بہت غصہ پایا جاتا ہے بھٹو صاحب کے خلاف، تو میں تھوڑی سی راہ ہموار ہو جائے تو میں کو چھوڑ دوں گا۔ تو لیکن وہ خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن بعد میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ تو وہ دور تھا کہ اس کے بعد قذافی نے پاکستان کے کسی ہائی لیول ڈیلیگیشن سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہاں سے وہ جو نمائندہ آئے تھے، صدر قذافی کے وزیر اعظم آئے تھے، وہ جہاز لے کے آئے تھے ساتھ، یہ بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے جہاز بھیجا تھا۔ وہ اسپیشل جہاز لے کے آئے تھے اور وہ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑا رہا 2 دن۔ اچھا جی۔ لیکن ضیاء الحق نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں یہ مکر گئے۔ ٹھیک ہے۔
تو وہ لیبیا میں ضیاء الحق کو خائن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اچھا جی. خائن. ہاں جی. تو اس کے بعد انہوں نے دورہ کرنے کی کوشش کی ضیاء الحق نے لیبیا کا. تو اس نے کہا کہ آپ لیبیا کے دورے پہ آ سکتے ہیں لیکن بطور آرمی چیف آئیں گے, بطور آپ مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں آئیں گے. اس کے بعد غلام دستگیر خان لیبر منسٹر ہوا کرتے تھے, ان کو ضیاء الحق نے بھیجا کیونکہ وہاں لیبر کے مسائل کھڑے ہو گئے تھے, کیونکہ لیبین گورنمنٹ کافی سارے پاکستانی لیبر کو وہاں سے نکال رہی تھی بطور پروٹیسٹ کے. ہاں جی. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو لیبیا میں غائبانہ نماز جنازہ قذافی نے پڑھائی وہاں پر, اور وہاں پہ ایک شاہرہ کا نام بھی ذوالفقار علی بھٹو رکھا گیا جو کہ ابھی تک ہے ٹریپولی میں. ہاں جی. اچھا, پھر لودھی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے چونکہ بات کر دی ہے کہ کرنل قذافی کا ذوالفقار علی بھٹو سے بھی برا انجام ہوا, تو اس کے پیچھے کیا ایک ہی ہاتھ تھا؟ نہیں, قذافی کا حال جو ہے نا جی, قذافی کے کچھ عرصہ تو بہت مقبولیت تھی لیبیا میں. ہاں جی. بطور ایمبیسی کے ملازم کے بھی 2 دفعہ پھر میں نے لیبیا کا دورہ بھی کیا, لیکن وہاں پہ دیکھا کہ پبلک اپینین بہت زیادہ خلاف ہے قذافی کے. وہ اس وجہ سے کہ وہ اقتدار کا نشہ تھا, تو انہوں نے تمام کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ کرنل کے اوپر کسی کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے فوج میں, نہ نیوی میں, نہ ایئر فورس میں, نہ آرمی میں. تو کرنل کا عہدہ انہوں نے کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ جب چاہتے تھے مخالفین کو مروا دیتے تھے لیبیا میں. چلیں, یہ تو لیبیا کی بات ہو گئی. ہم تو ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے تھے. ابھی آ جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو کس طرح سے عدلیہ نے پھانسی دے دی, اور آج پھر عدلیہ نے کچھ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے زیادتی کی ہے, اس بندے کو لٹکا دیا پھانسی پہ. اب کیا موقع آ گیا اس وقت کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ یہ تو صرف انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو آپ چونکہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آپ عہدے دار رہے ہیں, اس میں رہے ہیں, ان دنوں کیا کبھی کسی نے نہیں اس بارے میں سوچا تھا پارٹی لیول کے اوپر کہ جس طرح سے پی این اے تحریک چلا رہی ہے آپ بھی اس کا کوئی کاؤنٹر کریں, کوئی اس کا جواب دیں؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو آپ نے پوچھا ہے میرے سے. جب بھٹو صاحب جیل میں تھے, اب یقین جانیے کہ جیل کے باہر پیپل پارٹی کے سرکردہ لیڈروں نے شادیاں کی, نکاح کیے, اور ان کے لیے کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلائی انہوں نے. یہ بہت افسوس رہا. تو آپ پیپلز پارٹی کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں پہ پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا, اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے کافی آگے لے گئے, تو زرداری کہاں پہ لے گئے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ عوان صاحب, بے نظیر بھٹو تک پیپل پارٹی قائم تھی. بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپل پارٹی ختم ہو چکی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ زرداری مافیا ہے, یہ پارٹی نہیں ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ زرداری کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ان کی زندگی میں وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا. تو یہ اس قوم کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر زرداری کا بیٹا اس ملک میں وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچتا ہے. لودھی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. بڑی مہربانی آپ نے. Nice to talk to you. Thank you.